السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اینابیل کی کہانی۔ اینابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ کیسی ڈول تھی۔ اینابیل ان ہارر ڈولز میں سے مانی جاتی ہے جنہیں لوگ دنیا میں ریئل ایگزسٹ سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات 1970 میں ہوئی۔ یہ کہانی ایک ڈونا نام کی لڑکی کی ہے جسے ڈول ایز اے گفٹ مل گئی تھی۔ چلیں آگے ہم آپ کو تفصیل میں بتاتے ہیں کیا ہوا تھا اس واقعے میں۔ ڈونا نام کی جو لڑکی تھی وہ نرسنگ کا کورس کر رہی تھی۔ اس کی امی نے اسے ڈول گفٹ کی کیونکہ وہ اسے بچپن سے ہی ڈولز کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، اس لیے وہ جب کالج لیول میں پہنچی تو تب بھی اس کی امی نے اسے ڈول گفٹ کی۔ اس ڈول کا نام اینا رکھا گیا۔ اس لڑکی نے اپنی ڈول کا نام اینابیل رکھا۔ اینابیل سمجھا جاتا ہے کہ ڈونا اپنی دوست کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ ڈونا ڈول کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ڈونا اپنے ڈول کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ اسے بچپن سے ہی ڈولز بہت زیادہ پسند تھی۔ ڈونا ڈول کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، جب بھی اسے جو کچھ بھی کرنا ہو وہ ڈول کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ ڈونا کو محسوس ہوا کہ اینابیل ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے۔ وہ جب ایک جگہ پر اینا کو رکھ کے اینابیل اسے دوسری جگہ پہ ملتی ہیں۔ شروع میں ڈونا کو لگا یہ اس کا وہم ہے، پھر اس نے اپنے دوست سے بھی کہا کہ یہ اسی طرح میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اینابیل کو ایک جگہ پر رکھ کے جاتی ہوں، پھر وہ دوسری جگہ مجھے ملتی ہے۔ اینجی کہتی ہے مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، میں نے بھی اکثر نوٹ کیا ہے کہ یہ ڈول علیحدہ علیحدہ حرکتیں کرتی ہے۔ ڈونا اینجی دونوں ایک دفعہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ اس ڈول کے بارے میں کیا کریں، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ویسے ہی دن گزرنے لگتے ہیں۔ اینجی اسی طرح ڈونا کو سمجھاتی ہے کہ اس ڈول کے اندر بلیک اسپرٹس ہیں، یہ اس طرح اس لیے حرکتیں کرتی ہے، لیکن ڈونا کو اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے بچپن سے ڈولز پسند ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ ایسی ہی بہت زیادہ راتیں گزرتی جاتی ہیں اور کوئی اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیتا کہ اینا کیا کرتی رہتی ہے۔ ایک رات اسی طرح ڈونا اپنے بستر پر سو رہی تھی، اسے اچانک لگا کہ اینابیل اسے اچانک بہت زیادہ گھور رہی ہے۔ ڈونا کو اچانک اس واقعے میں بہت زیادہ خوف آیا۔ وہ اچانک اٹھی اور وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ جس چیئر پر اینابیل ہے اس چیئر میں بہت زیادہ حرکت ہو رہی ہے اور اینابیل بہت زیادہ ہل رہی ہے۔ اچانک اس کے دل میں اور زیادہ خوف پیدا ہوا، لیکن تب بھی وہ ڈر کے اس نے اینابیل کو باہر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب وہ باہر اینابیل کو رکھ کے آ گئی تب بھی اس کا دل خوف سے مرا جا رہا تھا۔ پھر ایسے ہی کچھ اور راتیں گزرنے لگ گئی۔ پھر ایک دن اینابیل اور اینجی نے ایسی ہی کچھ راتیں گزرتی ہیں۔ اسی طرح ایک دن ڈونا اور اینجی جب کالج سے واپس آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ پورے کوریڈور میں بہت زیادہ پیجز پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر پیج کے اوپر ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می لکھا ہوا ہے، اور وہ ہیلپ می بھی کسی اور کی رائٹنگ میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے بچے کی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ خراب۔ اینابیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے انہیں اور بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کوریڈور کے کارنر میں اینابیل ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں اس کے قریب جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ اینابیل پوری کی طرح خون کے ساتھ لت پت ہے، اس کے منہ پر اور بال بھی پورے خون سے لت پت ہیں۔ وہ دونوں دیکھ کے یہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ صبح چرچ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ چرچ میں فادر کے پاس جاتی ہیں اور فادر کو سارے واقعات بتاتی ہیں۔ فادر ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں اینابیل کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ اینابیل سے بات کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اینابیل کے اندر ایک چھوٹی سی بچی کی آتما ہے۔ وہ بچی بتاتی ہے کہ میں اینابیل کے اندر رہتی ہوں، کیونکہ ان دونوں کے اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہی میں اس گھر میں رہتی تھی۔ یہ میرے اپنے والدین کا گھر ہے اور میں ہمیشہ سے اس گھر میں تھی۔ میرا ایک کار ایکسیڈنٹ میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے کچھ برے لوگوں نے مجھے اس گھر کے نیچے دبا دیا، اور مجھے اینابیل میرا نام ہے جو میرے والدین نے مجھے دیا تھا، اور اینجی اور ڈونا مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں۔ مجھے ان دونوں کے ساتھ رہ کے اپنا آپ محفوظ ہوتا ہے، اور میں ان دونوں کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی ہوں، اور میں ان کے ساتھ آگے بھی رہنا چاہتی ہوں۔ ڈونا اور اینجی کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ فادر کو کہتی ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ فادر انہیں منع بھی کرتا ہے لیکن تب بھی وہ کہتی ہیں کہ ہم اسے ساتھ رکھیں گے۔ ایک دن ایسے ہی ڈونا کا بوائے فرینڈ جب ان کے گھر رہنے آتا ہے تو وہ ساری کہانی اینابیل کی اسے بھی بتاتی ہیں۔ لوپ کو یہ بالکل کہانی پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈول آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لیکن اینابیل کے بارے میں اینجی اور ڈونا کچھ بھی نہیں سنتی۔ وہ کہتی ہیں وہ تو ایک ڈول ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، اور اس کے اندر تو صرف 5 سال کی بچی کے ہاتھ میں ہے، وہ بچی کیا کر سکے گی۔ ایک دن اسی طرح لوپ اپنے بستر پر سو رہا ہوتا ہے تو اسے خواب میں اینابیل آتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اینابیل اس کے اوپر ہے۔ اسے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اسے جیسی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک پاس سے بچی کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسے بہت زیادہ اچانک ڈر لگتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اینابیل اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہوئی ہے اور اچانک اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ لوپ کو یہ
خوف سے برا حشر ہو جاتا ہے، اچانک ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا خواب ہے، لیکن تب بھی کہیں نہ کہیں اسے اینابیل پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ لوپ یہ ساری بات صبح اینجی اور ڈونا کو بتاتا ہے، لیکن وہ دونوں اس کی بات پر یقین کرنے کا بالکل فیصلہ نہیں کرتی۔ وہ لوگ اینابیل سے بہت زیادہ دن بدن اٹیچ ہونے لگتی ہیں۔ پھر اسی طرح لوپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اینابیل پر اور بھی یقین نہ کرو، لیکن تب بھی وہ اس کی بات نہیں سنتی۔ اسی طرح دن بہت زیادہ گزرنے لگتے ہیں۔ ایک دن لوپ اپنے بستر پر دوبارہ سو رہا ہوتا ہے تو اینابیل اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ لوپ کی اچانک گھبراہٹ سے برا حشر ہو جاتا ہے۔ لوپ کہتا ہے کہ اینابیل اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ پھر اسے اچانک وہی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر اسے لگتا ہے کہ یہ میرا خواب نہیں، یہ تو کوئی حقیقت ہے۔ اسی طرح اینابیل اس کے سامنے آتی ہے اور ایک بری سی آتما میں تبدیل ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ آتما کوئی چھوٹے بچے کی نہیں، بہت ہی بڑی انسان کی آتما ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اینابیل جو ڈول وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ شیطان اسے کہتا ہے کہ تم اس گھر سے چلے جاؤ، اینجی اور ڈونا سے دور آ کرو۔ پھر اچانک ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کمر پر خون ہے۔ پھر جیسے ہی اینجی اوپر سے کمرے میں آ جاتی ہے، اینجی دیکھتی ہے کہ لوپ کے پورے جسم پر بہت سے داغوں کے نشان ہوتے ہیں۔ اینجی اسے دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اینجی اور ڈونا دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کو اپنے گھر انویسٹیگیٹرز کو اپنے گھر بلائیں گے، کیونکہ بہت ہی عجیب گھٹنا ہو رہی ہے۔ انویسٹیگیٹرز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ڈول 5 سال کی بچی کی آتما نہیں، اس کے در بلکہ بہت بڑے انسان کی آتما ہے، اور جو بہت ہی شکتیشالی آتما ہے، جسے نکالنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ ڈونا اور اینجی جیسے یہ سارا اینابیل کے بارے میں واقعہ سنتی ہیں تو ان کے دل میں بہت زیادہ خوف آ جاتا ہے۔ وہ انویسٹیگیٹر سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پلیز آپ ہمارا اینابیل سے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا چھڑوا دیں۔ انویسٹیگیٹرز اینابیل کو وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ دونوں بہت ہی سکون سے رہنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد اینابیل کو لندن کے ایک بہت بڑی میوزیم میں رکھوا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینابیل ابھی بھی کبھی کبھی موو کرتی ہے۔ ایسی واقعات سننے کے لیے پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔